آج کی ہماری شورٹ سٹوری انڈیا کے ایک قیدی پر ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ذیل کا یہ خط ایک ایسے غیر مسلم قیدی کا ہے جو جیل سے ہمارے ہندی ماہنامہ سر و شناختی کے دفتر میں لکھا گیا ہے۔ ہندوستان کی جیلوں میں بند مسلم و غیر مسلم قیدیوں کو بڑی تعداد میں یہ ہندی ماہنامہ بھیجا جاتا ہے اور ہمیں ان کے تاثرات بھی موصول ہوتے رہتے ہیں، جو ہمیں شدت کے ساتھ اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ہمیں دعوت الہی اللہ کا کام اور زیادہ تیزی سے کرنا چاہیے۔ کاش امت مسلمہ اس کام کو اہمیت و ضرورت اور اس کی حکمت کو سمجھتی اور اس کے لیے اپنی زندگی اور وسائل کو وقف کر دیتی۔ ایجاد الرحمان شاہین قاسمی، اورنگ آباد جیل سے پون کمار کیوٹ کی طرف سے ہندی ماہنامہ سر و شناختی کے ایڈیٹر مولانا AR شاہین قاسمی صاحب اور نگراں حضرت مولانا محمد کریم صدیقی صاحب کی خدمت میں تسلیمات۔ ایڈیٹر صاحب، آپ کا ہندی ماہنامہ سر و شناختی اس جیل میں شاہد انصاری بھائی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے کرم سے مجھے پڑھنے کے لیے شاہد بھائی بھیج دیتے ہیں۔ یہ رسالہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کو دین دنیا کی سچائی کی پہچان کرانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اس لیے میں اپنی سچی کہانی لکھ کر بھیج رہا ہوں تاکہ جو لوگ سچ جاننے کی کوشش میں لگے ہیں انہیں سچائی کی پہچان ہو سکے۔ میرا نام پون کمار کیوٹ ہے، میں UP میں مہار راج گنج ضلع کے رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش ایک کیوٹ خاندان کے ہندو دھرم میں ہوئی ہے۔ میں اپنی کہانی جیل سے شروع کر رہا ہوں۔ میں اپنا دھرم کا کٹر تھا۔ ہندو دھرم کے حساب سے ہر دیوی دیوتا کو بھگوان کے روپ میں مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ بجرنگ بلی کی پوجا کرتا تھا۔ ہر منگل کو اپواس روزہ بھی رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے مجھے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے پہلے میں ہندو دیویوں اور دیوی مانیوں کا ممبر تھا۔ 2005 میں جیل میں آیا۔ میرے اوپر ڈکیتی کے کئی کیس تھے۔ ایک دن جیل میں اپنے دوست وجے کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ دیکھا سبھی مسلمان قیدی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ آج ان کی عید کا دن ہے۔ دل نے کہا تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ پھر اپنے دل کی بات اپنے دوست وجے سے بتا دی۔ وہ بھی تیار ہو گیا۔ ہم دونوں وہاں گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان جس کا نام نواب تھا، اس سے ہم نے نماز میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور شریک ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا پڑھو تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کا مطلب بھی بتایا جو اچھا لگا۔ اس طرح ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ایک مولانا تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کچھ مسلمان رو بھی رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ نماز کے بعد سب لوگ شیر خورما پینے لگے۔ ایک کٹوری میں 3 لوگ جھوٹا کر کے کھاتے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ منظر اچھا نہیں لگا، پھر دل میں خیال آیا کہ ان میں کتنی محبت ہے کہ اونچ نیچ اور چھوت چھات نہیں دیکھتے، چنانچہ میں نے بھی شیر خورما پی لیا۔ نواب بھائی سے میں نے سوال کیا کہ مسلمان کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا مسلمان ایک ہی طرح کا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتا ہے۔ اب میں زیادہ تر نواب بھائی کے ساتھ گھومتا تھا۔ نواب بھائی نماز پڑھتے تو میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور قرآن پڑھتے تو میں بھی سنتا تھا۔ مجھے نماز اور قرآن پڑھنے کا یہ منظر بڑا اچھا لگتا تھا۔ قریب 1 مہینہ تک میں اسلام سے متعلق جانکاری لیتا رہا۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے کہا مجھے مسلمان بننا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا میرا ختنہ کرا دو، تو بولے ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے، بلکہ سچے دل سے گواہی دینے سے مسلمان بنتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نواب بھائی نے مجھے نہلایا، پھر کلمہ پڑھا دیا اور میرا نام محمد عمر رکھا اور کہا تمہاری کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہے، اس لیے تمہارا نام عمر مناسب ہے۔ اسلام قبول کرنے کا وہ دن میری زندگی میں بہت اہم دن ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی گراں قدر درست سے نوازا ہے۔
2006 عیسوی میں پھر اورنگ آباد جیل میں آ گیا۔ اللہ کے کرم سے یہاں نماز 5 وقت کی ہوتی تھی۔ میں نے الحمدللہ یہاں پر 3 بار قرآن معنی کے ساتھ پڑھا۔ قرآن کے مطالعہ سے مجھے بہت ساری معلومات ہوئی، بہت ساری سچائیوں کی جانکاری ملی، تاہم اس وقت تک میں داعی نہیں تھا، اسلام پر عمل کرتا اور بس۔ لیکن اس وقت میری زندگی میں اہم موڑ آیا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہیں، تب جا کر اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس گناہ گار بندے سے بھی اپنے دین کا کام لینے لگا۔ میں نے جیل میں اسلام کی دعوت کھلے عام دینا شروع کر دی۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ میں اپنے رب کا دین لوگوں تک پہنچا دوں۔ ایک دن میں 5-6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، پھر شام تک ان سے جواب مانگتا۔ جب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو میں اسے صرف اتنا کہتا کہ گواہ رہنا، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ رفتہ رفتہ میری باتوں کا لوگوں پر اثر ہونے لگا، لوگ ایمان لانے لگے، لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے موقع اور وقت مانگتے تھے۔ میں سوچا کہ اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، چنانچہ میں ٹائم دینے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 21 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مزید 2 کا اضافہ ہوا ہے۔ ان 21 لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو میرے قبول اسلام کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب کوئی مجھ سے اسلام کے تعلق سے سوال کرتا ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اگر تم سچے ہندو ہو تو کم سے کم اپنے دھرم کے ویدوں اور پرانوں کی باتوں کو تو مانو، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ ایشور ایک ہے، صرف وہی پوجا کے لائق ہے۔ اسلام دھرم ہمارا بھی دھرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھی رہبر ہیں۔ آج بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہاں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ہندو میرے ساتھ بیٹھتا یا بات کرتا ہے تو متعصب قسم کے لوگ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ پون کے پاس مت بیٹھو ورنہ وہ تمہیں مسلمان بنا دے گا، یہاں تک کہ اسلام کی کتابیں بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر پون کے ساتھ 10 دن رہا تو ضرور اسلام قبول کر لے گا۔ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کئی لوگ میرے پاس بیٹھتے رہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام سچا دھرم ہے، اس لبے میں اس کے بارے میں بتانے سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر میرے دل میں آیا کہ فلاں آدمی کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو میں اسے اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے۔ میرے گھر والوں کو سمجھ میں آیا ہے۔ میری امی کہتی ہیں تیرے آنے کے بعد ہم سوچیں گے۔ امید ہے کہ میرے گھر والے اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی دنیا دھرم یا صرف اس مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی سناتن دھرم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ ہر ہندو کے رہنما اور پیغمبر ہیں۔ اس بات کی تصدیق ویدوں اور پرانوں نے کیا ہے۔ اگر میری بات جھوٹ لگ رہی ہو تو ڈاکٹر ایم شرعی واستو کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سچائی خود بخود ہر ہندو کے سامنے آ جائے گی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کو غیروں سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن آج مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر، مجھے صبر اس بات سے ہے کہ جن مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے انہیں اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ قرآن میں کیا لکھا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایسے مسلمان بہت کم ملے ہیں، زیادہ تر سچے مسلمان ہی ملتے ہیں۔ انہیں مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمہ و تشریح کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا بھی مطالعہ کریں۔ غیر مسلموں اور نو مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نو مسلموں کی مدد کریں۔
انہیں پناہ دیں، انہیں اپنا بھائی سمجھیں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ہماری یہ آج کی بہت ہی پیاری سٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔